دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ سب صحیح ہوں گے. آج ہے 27 جون 2023 کا دن، منگل کا دن ہے، اور کل ہے عید الاضحیٰ پوری دنیا میں. اور آج میرا ارادہ تو نہیں تھا آپ کو جوائن کرنے کا، مگر میں نے سوچا کہ ایک لائیو اسٹریم تو بنتی ہے، کیونکہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز پاکستان آرمی کے اسپوکس پرسن میجر جنرل احمد شریف، چودھری احمد شریف took to the podium، اور انہوں نے جو موجود تھے ادھر صحافی ان سے بات کی. بڑی ہی امپیشنڈ ان کا ایک بیانیہ تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جو یہ قانونی کارروائی تو اسے نہیں کہیں گے، جو ملٹری کورٹس چل رہے ہیں بیسکلی جو 9 مئی کے واقعات کے اوپر، تو انہوں نے بڑی ریولیشنز کی. ان میں سے کچھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. بیسکلی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس یہ آیا ہے ڈان اخبار ڈان.com میں آج کے روز، کل کی خبر ہے. اس میں لکھتے ہیں جی ڈیورنگ دا پریس کانفرنس میجر جنرل شریف ریویلڈ that the army had completed the process of self-accountability, saying that 2 comprehensive inquiries led by major generals were conducted into violent events that took place at the army garrisons on May 9th. تو 9 مئی کو کے واقعات کے اوپر ایک کمپریہنسو انکوائریز کنڈکٹ کی گئیں، 2 کمپریہنسو انکوائریز کنڈکٹ کی گئیں، اور وہ لیڈ کر رہے تھے میجر جنرل احمد شریف کی طرح کے لیول کے. After deliberate and detailed accountability process, keeping the requests of in-court inquiries in view, disciplinary proceedings were initiated against those who failed to keep the security and honor of garrisons, military installations, Jinnah House, which was Corps Commander residence in Lahore, and general headquarters intact. 3 officers, including a lieutenant general, have been removed from their jobs. Strict disciplinary proceedings against officers, including 3 major generals and 7 brigadiers, have been completed, he added. بڑی اہم انکشاف انہوں نے کیا کہ ایک لیفٹننٹ جنرل اور 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کو اپنی نوکریوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اسٹرکٹ ڈسپلنری پروسیڈنگز کا انہوں نے ذکر کیا. اچھا مگر اس کے اندر کورٹ مارشل کا کوئی ذکر نہیں ہے. The DGISPR said that these penalties show that accountability in the Pakistan Army was carried out without discrimination, irrespective of rank or social status. As of now, a granddaughter of a retired 4-star general, son-in-law of a retired 4-star general, wife of a retired 3-star general, and wife and son-in-law of a retired 2-star general are facing this process of accountability on the basis of irrefutable evidence. تو یہ بیسکلی خبر ڈان کے اندر شائع ہوئی، اور یہ بات ڈائریکٹر جنرل ISPR نے اتنی بڑی بات کہ جی ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل. اچھا اس کے اندر تھوڑی ایمبیگوٹیز موجود ہیں. وہ ایمبیگوٹیز کیا ہیں ہمیں یہ نہیں پتا، ان کے نام کیا ہیں پہلی بات تو صحیح. اچھا اور اس کے اینڈ میں ایک انہوں نے اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہی، وہ میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں. In response to a question, the DGISPR said the suspects being tried in military courts had complete legal rights, including the right of appeal in the high courts and the Supreme Court. اگر تو یہ بات صحیح ہے، اس میں حقیقت ہے، تو یہ پہلی ملٹری ٹرائیبیونل یا ٹرائلز ہوں گی سویلینز کی جس کے اندر وہ اپیل کر سکتے ہیں ان سویلین کورٹس. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کیا پروسیس ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اندر، کون وہ لوگ تھے. لیفٹیننٹ جنرل کا نام لیا تو ہم گیس ورک ہی آپ کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا ایک اہم موقع ہے یہاں پہ افواج پاکستان کے پاس بھی، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک انچارٹڈ ٹیریٹری کہہ لیں آپ میں فائنڈ کرتی ہے. اس کے اندر اٹس اے اسٹیٹ آرگن، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اور وہ اب انوالوڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اندر، یعنی اوورسائٹ اور جوڈیشل پروسیس کے اندر انوالوڈ ہے انڈر دی آرمی ایکٹ. تو کس طریقے سے اپنے آپ کو ریڈیم کر سکتی ہے پاکستانی افواج پاکستان اور لیڈرشپس کے اندر؟ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی. اس سے مراد ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب واضح جو آپ کر رہے ہیں
اس کے اوپر آپ کو اپنے جو آپ لیفٹیننٹ جنرل یا اپنے جو اپنا اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں وہ چھپا کے کر رہے ہیں. صحیح, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے کی آپ نے اپنے افسران کے اوپر جو لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرلز کی آپ بات کر رہے ہیں, کس بنیاد کے اوپر, کن بیسس کے اوپر آپ نے کون سا ایکشن لیا, کیونکہ اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن ڈزنٹ نیسسریلی اماؤنٹ ٹو کورٹ مارشل. تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, مگر ایک موقع ہے یہاں پہ آف کورس. اچھا جی, 104 لوگوں کی انہوں نے بات کی, سویلینز کی, جو اس پروسیس کے اندر ٹرائل ہو رہی ہے, جن کے اندر انہوں نے ہنٹس دی کہ کون کون لوگ ہو سکتے ہیں. دا گرینڈ ڈاٹر آف اے 4 اسٹار جنرل کا انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا, اور اس طریقے سے سن ان لاز, یہ وہ, مگر ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. تو ایک امپیشنڈ رول DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب کا اس پورے اس کے اوپر ایک بات ہوئی, اور عید کے موقع پہ کچھ دن پہلے عید سے یہ انہوں نے گفتگو کی, جس کی بنیاد پہ زیادہ سوال اٹھے اور جواب تو انہوں نے دینے کی کوشش کی. انفیکٹ ایک صحافی وسیع عباسی, ان کا ایک سوال تھا, بڑا پرٹننٹ سوال انہوں نے پوچھا کہ جی اگر اپنا یہ ہم نے دیکھا کہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کو, اور وہ اس کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں اس سے, تو ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگز ایز سچ نہیں ہوں گی. تو اس کے اوپر تھوڑا یہ سوال مشکل لگا اور تھوڑی گھبراہٹ بھی آئی. اچھا خیر, اینی ویز یہ بات تو ہو گئی DGISPR صاحب کی اور ان کی پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو don.com. اب ایک طریقے سے ویکینڈ, یہ چھٹیاں آ رہی ہیں کیونکہ عید کی بیسکلی, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے میں تھوڑا ایک ہسٹری لیسن لے کے آؤں فرام دیز 2 books that I've had for a very long time. ایک ہے زلفی بھٹو آف پاکستان بائی اسٹینلی وولپرٹ, اور دوسری ہے The Mirage of Power by Dr. مبشر حسن. So yeah, these are the 2 books and they're around the same time, یعنی ایک ہی ٹائم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں بیسکلی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا, یہ بیسک اسٹینلی وولپرٹ اس دور کی بات کرتے ہیں, اور یہ بھی کیونکہ ہی واز اے کامرس منسٹر, ڈاکٹر مبشر حسن, اور فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کے, جو اس وقت کی سب سے ون آف دا موسٹ, یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی اتنی شمولیت تھی ویسٹ پاکستان کے اندر جتنی آج شاید PTI کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو ان 2 کتابوں کے اندر جسٹ اے ہسٹری لیسن ٹو گو بیک, تو بیسکلی یہ اینڈ کی بات ہو رہی ہے, 1977 الیکشنز کے اراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے عروج پہ تھے. اس کتاب کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے عروج پہ ہیں, الیکشنز کی تاریخ وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, جس کا نام ہے PNA کر کے اپوزیشن ہے, پاکستان نیشنل الائنس, اور وہ گورنمنٹ اور PNA نے کمیٹی بنائی ہے ٹو ایسرٹین کہ انتخابات کب ہوں گے, کن بنیاد پہ ہوں گے. تو ان کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا I'll just read you guys a paragraph from this, right? The opposition resolved to wait no longer. This is page 300 from the new edition of Zulfi Bhutto of Pakistan, His Life and Times by Stanley Wolpert. The opposition resolved to wait no longer, presenting its final draft, a court to Bhutto, the day he returned from the Islamic summit tour. Now, this is 1977. Ghafoor Ahmed insisted the leaders wanted his response within 24 hours. They demanded an immediate introduction of a central power-sharing Supreme Implementation Council that would supervise all functions of government and of all agencies. It would have equal representation from among the leaders of the PNA, which is basically today's PDM, and the People's Party, chaired alternately by the president of the one and the chairman of the other. Zulfi called the demand impossible and the PNA's draft accord most humiliating and insulting. He had, after all, just met with Islam's leading kings, presidents, shahs, sheikhs, and amirs, all of whom treated him with honor and respect, if not always as a friend. Yet here was this gang of 9 of the PNA rushing up with an ultimatum that demanded he step aside tomorrow. So basically, by now, Zulfi claimed
to believe that the United States had actually formed, और अगर आपने देखना है यहाँ पे एक बिल्ली भी मेरे साथ मौजूद है अगर मैं आपको दिखा सकूं इधर ये मुझे बैठी हुई है बिल्ली एकदम आ गई यहाँ पे बैठ के और ये इस्तांबुल में बड़ा होता है ऐसा ऐसी चीजें कभी कभार अच्छा on the so कहाँ थे by now Zulfi claimed to believe that the United States, this is 1977, by now Zulfi claimed to believe that the United States had actually formed the PNA, right? So this is Zulfikar Bhutto, as he told Turkish ambassador Nihat Dinç on 27 June. He said it was simple and inexperienced Sardar Shehbaz Mazari of the National Democratic Party, who had written to all the other leaders initially suggesting the alliance. Zulfi told the ambassador in confidence that in the forthcoming elections he would attack the United States, expose the US to the Pakistani nation and to the world. Politics generated its own dynamics. So this is Zulfikar Bhutto telling the Turkish ambassador, Nihat Dinç, in June 27th. This is unbelievable. If you think about it, today is June 27th. Yeah. So 27 June, he's telling in 1973, that is what? 50 years. 50 years ago to the day. 50 years ago to the day, Zulfikar Bhutto is telling the Turkish ambassador to Pakistan, Nihat Dinç, that the US had created the PNA. So हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं एक तरफ इमरान खान की हम बात करते हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं जी अमेरिका ने ये किया फिर वो बैक ट्रैक करते हैं मुझे नहीं पता अमेरिका ने किया नहीं वो एक साइफर आई थी केबल आई थी ये सब कुछ और फिर सर्कमस्टेंस यानी हिस्ट्री की बात जो हम करते हैं रिपीट जो करती है हिस्ट्री अपने आप को इस तरीके से कि यानी एग्जैक्टली 27 to 50 years ago Zulfikar Bhutto was also blaming the Americans for forming the opposition alliance against him. I just want to end with one more thing. This is Mubashir Hassan now, Dr. Mubashir Hassan. It's called The Mirage of Power. It's a seminal work, his observation as Commerce Minister and as a founder of. और इसके अंदर मैं बड़ा मुख्तसर सा पैराग्राफ रीड करूंगा आप लोगों के लिए जाने से पहले बोर नहीं करूंगा आपको मैं मुझे पता है किताबों का ये हिसाब होता है कभी कभार. 2 days after Prime Minister Zulfikar Bhutto was executed, I think it's about 79. 2 days after Prime Minister Zulfikar Bhutto was executed, the United States cut off all economic aid to Pakistan. The World Bank and the IMF did not lag far behind, and an economic squeeze was put on Ziaul Haq's government. One team after another visited Islamabad from Washington, and within a short time, the International Monetary Fund and the World Bank had broken through Pakistani resistance by agreeing to avail of an extended fund facility of US $1,500 million, which is $1.5 billion. The new government pledged to change its economic policies. This is 1979, according to Dr. Mubashir Hassan, 2 days after Ziaul Haq, Zulfikar Bhutto was executed by Ziaul Haq. Parallels in history. And you know, this is how life works. कि किस तरह हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही होती है कैरेक्टर्स चेंज कर रहे आते हैं जुल्फिकार भुट्टो इमरान खान the US remains the same, the military remains the same. So these ideas aren't confined. यानी एक जगह पे कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है मगर बहुत तरीकों से रुकी हुई भी है और ये हमारा लेसन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी मुझे और लेसन्स मिले यानी मुझे अपना रियलाइज नहीं किया 27 जून का दिन था जब ये जुल्फिकार भुट्टो ने निहात दिन से बात की थी 50 साल पहले और फिर 2 days after he was executed, IMF की टीम आई और उसने डील फाइनलाइज कर ली पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फैसिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली तो ये बेसिकली यहाँ बिल्ली भी मौजूद है ये मेरे साथ जैसे आप देख सकते हैं इस्तांबुल में ये चीज़ें होती रहती हैं ऐसी बड़ी अजान भी हो रही है और कल ईद का दिन है अपना ख्याल रखिएगा आप और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा इस ईद पे 104 लोग फेस कर रहे हैं मिलिट्री ट्रायल according to DGISPR, Major General Ahmed Sharif, उनका ख्याल उनको अपने जहन में जरूर रखिएगा पाकिस्तान को अपने जहन में जरूर रखिएगा ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से अपना बेसिकली ट्रांसपायर करती हैं होती हैं और
but history does repeat itself. So take care of yourself, and please keep subscribing and watching to this channel. Let Ali show you. YouTube पे, on Twitter at Ali_Mustafa, और अब TikTok के ऊपर भी let Ali show you. Take care.